السلام علیکم ناظرین، وائر ایشیا نیوز کے پلیٹ فارم سے مظہر طفیل آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو کہ پنجاب اور کے پی کے میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ عمر اتیاب بندیال نے سو موٹو ایکشن کے ذریعے لیا تھا اور اس پر چند دن ہی کی سماعت کے بعد آج اس کا جو حتمی فیصلہ سنا دیا گیا، محفوظ کیا گیا تھا۔ اس کا آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں جو بھی اثرات آئیں گے وہ کوئی اتنے مثبت نہیں ہوں گے۔ تاہم آج کے اس فیصلے کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی کے اندر ایک نیا روح کا انجیکشن لگ گیا اور وہ اس وقت جس پرواز پہ ہیں وہ بیان سے باہر ہیں، اور ہماری جو اطلاعات ہیں آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے اپنی پارٹی کے تمام جو ان کے قریبی رفقا اور دوست اور جو سیاسی ساتھی ہیں ان کے فیصلے کے فوری بعد انہیں یہ بتا دیا ہے کہ میں اب بھی کسی سے صلح نہیں کروں گا۔ جن طاقتوں کے بارے میں ان کے دوست نے کہہ رہے تھے کہ خان صاحب تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن کر لیں، اور خان صاحب نے دوبارہ اپنے اسی موقف کو، اپنے اسی بیانیے کو اسی بھرپور انداز کے ساتھ عوام کے اندر جا کر اپنی لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ فیصلہ انہوں نے اپنے تمام جو دوست ہیں انہیں بتا دیا، اپنے سیاسی لوگوں کو بتا دیا، پی ٹی آئی کے تمام جو لیڈرز اس وقت جیل سے باہر ہیں انہیں بھی بتا دیا ہے۔ اسی لیے عمران خان نے فوری طور پر اس فیصلے کے بعد یہ بھی اعلان کیا کہ جو جیل برو تحریک تھی اس سے ہم وڈرا کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اب وہ عوام کے اندر جائیں گے اور ایک انتخابی ماحول بنے گا۔ ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی اس بات کا اشارہ بڑا واضح طور پر دے دیا تھا کہ اب ملک میں عام انتخابات جو ہیں وہ اسی سال ہوں گے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار دکھائی نہیں دے رہا۔ پی ٹی آئی کا چونکہ شروع دن سے ہی یہ بیانیہ تھا کہ ملک میں عام انتخابات کرائے جائیں، فوری طور پر کرائے جائیں، مگر پی ڈی ایم کی حکومت جو تھی اور اس میں خصوصاً میاں شہباز شریف وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ عام انتخابات فوری طور پر ہوں، اور وہ جس طرح ملک کے اندر پی ڈی ایم نے حکومت کی ہے اور جس طرح تابڑ توڑ مہنگائی کے حملے کیے ہیں عوام کے اوپر، تو اس سے عوام کے اندر اس کا مسلم لیگ نون کی تو کم از کم جو ہے وہ پذیرائی نہیں ہو رہی۔ اب میاں نواز شریف کا ایک موقف یہ تھا پارٹی کے لوگوں کے اوپر کہ بھی آپ فوری طور پر الیکشن میں چلے جائیں۔ ان کے اس موقف کو بھی مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ رد کر دیا تھا، جو پاکستان کے اندر میاں شہباز شریف کے زیر اثر تھی۔ اب عمران خان نے آج یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ میں کسی سے کوئی صلاح نہیں کروں گا، ان کا اشارہ بڑا واضح طور پر جنرل باجوہ اور جن رفقا کے ساتھ جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی ایک لڑائی چل رہی ہے سیاسی، اور ان کے بیانیے کے تناظر میں جو لڑائی چل رہی ہے، یہ اشارہ انہوں نے واضح طور پر ادھر دیا ہے، کیونکہ اپنے جو سیاسی مخالفین میں جس میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اور پیپلز پارٹی، اس کے ساتھ ان کی لڑائی جو بڑی کلیئر ہے، مگر وہ اس میں ان کے جو سیاسی دوست تھے اور جو سیاسی رہنما تھے انہوں نے کبھی زور بھی نہیں لگایا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں یا اتحاد کی بات کریں یا معاملات کو کول ڈاؤن کریں۔ اب جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی جو لڑائی تھی اس پہ عمران خان کا یہ موقف آیا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی صلاح نہیں کرنی، میں نے اپنی تمام جو لڑائی ہے، اپنا جو تمام بیانیہ ہے، اس کا میں نے عوام کے اندر ہی جا کر اپنے اس بیانیے کو مزید تقویت دینی ہے، اور میں اپنی ساری کی ساری لڑائی وہیں پہ لڑوں گا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آج دوبارہ خان صاحب نے اس عزم کا اظہار کیا ہے۔ اب اس عزم کا اظہار تو انہوں نے کر دیا، اب اس کی کیا انہیں سیاسی قیمت چکانی پڑے گی؟ کیا عمران خان ذوالفقار علی بھٹو بننا چاہ رہے ہیں یا بننے جا رہے ہیں؟ اس کا اندازہ شاید انہیں ہے نہیں، یا وہ کرنا نہیں چاہ رہے، یا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس وقت 1970 کی دہائی کا آخری اشرہ تھا جس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی ایک موومنٹ چلی تھی ایم آر ڈی کے تناظر میں، تو آج کیونکہ یہ دنیا بڑی ہی اور طرف چلی جا چکی ہے، عوام کے اندر بھی شعور ہے، ٹیکنالوجی بڑی فرینڈلی ہو چکی ہوئی ہے، انفارمیشن ایکسیس ہر جگہ پہ موجود ہے، تو
ایک یہ بھی عمران خان کے پاس اپنے بیانیہ کو تقویت دینے کے لیے، اور جو انہوں نے کہا کہ جی میں نے کسی سے صلح نہیں کرنی، تو یہ ایک بڑا واضح ان کے پاس موقف ہے، اور وہ شاید اس پہ حق بجانب بھی ہوں۔ اسی لیے اب ان کے جو پارٹی کے جو دوست تھے، ان کے جو سیاسی لوگ تھے، وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں ان کے اس بات کے بعد، اور انہوں نے نیم رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اندازہ تو انہیں بھی ہوا ہے کہ اگر یہ لڑائی بڑھی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس کے نتائج شاید تمام جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے لیے بہتر نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان کے اندر، وہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے، وہ بھی لڑائی کو بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے آپ کہہ سکیں کہ ملک کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے۔ جیسے ہی ملک کے اندر سردی کی شدت کم ہوئی ہے، گرمی کا آغاز ہوا چاہتا ہے ابھی، اور اسی طرح ملک کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اندر گرما گرمی بہت زیادہ آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ جو پاکستان کے جو اہم قانونی ادارے ہیں ان کے مابین بھی ایک نئی شدت جو ہے پیدا ہو گئی ہے حرارت کی، اور یہ بھی لڑائی بڑھے گی۔ ایک تو سپریم کورٹ کے اندر جس طرح واضح طور پر تفریق نظر آئی اس فیصلے کے حوالے سے، اس کیس کے تناظر میں دیکھا جائے، دوسری جانب الیکشن کمیشن کا ایک اپنا رول ہے، آئینی رول ہے، صدر مملکت کا اپنا ایک آئینی رول ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ جو بال ہے یہ اٹھا کے جس طرح پھینکی ہے تمام فریقین کے اوپر، انہوں نے یہ گند جو ہے اپنے توق سے اٹھا کے گلے سے دوسری جانب پھینک دی ہے، اور اس کا اندازہ شاید جو ذی شعور جج تھے انہیں تو ہو گیا ہے، مگر جنہوں نے فیصلہ دیا ہے انہیں شاید نہیں ہو سکا۔ ہم تو بڑی کھلم کھلا یہ بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ دیگر جو اس کا پاکستان کے اندر تجزیہ نگار ہیں اور جو ابھی تک جو پروگرامز سامنے آئے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، انہوں نے بڑی کھل کر اس پہ تنقید کی ہے، مگر ہمارا آج کا موضوع یہ نہیں تھا۔ میرے آج کے اس ولاگ میں جو میں نے اصل خبر دینی تھی اپنے ناظرین کو بھی یہی تھی کہ عمران خان نے ایک بار پھر واضح طور پر کہہ دیا کہ میری کسی سے کوئی جو ہے وہ اپنے موقف کے حوالے سے جو بیانیہ ان کا ہے اس پہ میں کچھ اسٹیپ ڈاؤن نہیں کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں کروں گا، جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے، میں عوام میں جاؤں گا۔ اور اسی لیے انہوں نے فوری طور پر یہ کہا کہ جی جیل برو تحریک تو ختم کرو، اور جو الیکشن کمپین ہے وہ بھی میں جا کے عوام کے ساتھ اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جو عوام میں جاؤں گا، اور میں الیکشن کمپین کو خود جو ہے پارٹیسپیٹ کر کے اس کی نمائندگی کروں گا، اسے لیڈ کروں گا۔ یہ بھی ان کا بیان آ چکا ہوا ہے عمران خان کا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں ملک کے اندر سیاسی گرما گرمی تو جہاں پہ جائے گی، وہاں پہ عوام جو مہنگائی کے عذاب میں پس رہی ہے۔ مسلم لیگ نون نے جو اپنی عوام دشمن پالیسیز رکھنی تھیں وہ ان کے اوپر رکھ دی ہیں، اس پہ کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ اسی لیے مسلم لیگ نون کے جو پارٹی کے ہیڈ تھے میاں نواز شریف، انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کو جب آج انہوں نے فیصلے کے بعد فوری طور پر لندن رابطہ کیا تو جو اطلاعات ہیں انہیں کوئی وہاں سے اچھی خبر اور اچھے خوشگوار ماحول میں ان کی ٹیلی فون پر بات نہیں ہوئی۔ یار میاں برادران میں ایک رکھ رکھاؤ تو ہے، وہ کوئی گالم گلوچ والی تو بات نہیں ہوئی، مگر یہ ہے کہ انہیں سخت جملوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا ضرور پڑا ہے۔ جو ہماری اطلاعات ہیں وہ کوئی اچھے ماحول میں ان کی بات نہیں ہوئی۔ پی ڈی ایم کے اندر بھی جو ہے پیپلز پارٹی، اس کا بھی اپنا ایک موقف تھا، اسی لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوامی سطح پر اب جو ہے وہ جانے کی کوشش کر رہی ہے، اور انہوں نے کام شروع بھی کر دیا ہوا ہے عوام کے اندر، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کو بھی کہ یہی سال جو ہے یہ الیکشن کا ہے، کیونکہ اب اس موقع پر اگر الیکشن سے سٹیپ ڈاؤن کیا حکومت نے یا کسی اور ادارے نے تو یہ جو لڑائی بڑھ گئی ہے، اب اس کا فائدہ پھر کس سے ہوگا؟ اس کا فائدہ نہ پی ٹی آئی کو ہوگا، نہ مسلم لیگ نون کو ہوگا، نہ پیپلز پارٹی کو ہوگا، نہ جے یو آئی فے کو ہوگا، نہ ہی کسی اور پولیٹیکل جماعت کو ہوگا۔ اس کا فائدہ پھر ان لوگوں کو واضح طور پر ہوگا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ وی آر نیوٹرل، اور پھر یہ سارے جو ہیں یہ آپ انہیں بلانے کی ایک اہم جو ہے آپ ایک بڑے قدم کی طرف اٹھا رہے ہیں کہ آپ انہیں بلا رہے ہیں کہ جی آؤ بھائی جان آؤ، یہ معاملات سنبھالو، ہم سے تو نہیں سنبھل رہے۔ اس کا تو صاف مطلب یہی ہے کہ پھر تمام جو سیاسی قوتیں ہیں، جماعتیں ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یار یہ مشکلات جو ہیں ہم سے تو نہیں سنبھل رہی، آ جائے پھر فوج کو پھر دوسرے لفظوں میں کہہ دے واضح طور پہ کہ آئے اس معاملے کو ٹیک اوور کریں، شاید یہ پھر معاملہ اس طرف چلا جائے، ٹھیک ہے۔ مگر یہ اگر اس طرف بھی جاتا ہے تو تب بھی خرابی ہی خرابی ہے،
اس میں بچت صرف ایک ہی ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ نے چلے جیسے بھی دے دیا فیصلہ، آپ نے اعلان بھی کر دیا حکمران جماعت نے اور دیگر جماعتوں نے بھی کہ ہم اس فیصلے کے پابند ہیں، ہم اسے ضرور امپلیمنٹ کریں گے اس پہ، ٹھیک ہے؟ تو بس آپ پھر اپنی انا اور جو اس کا ضد کا خول ہے اس سے باہر نکل آئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ضد اور انا کے خول سے باہر نکلنے کی وجہ سے عمران خان بھی شاید کچھ معاملات پہ رکھ رکھاؤ کا مظاہرہ کرے، وہ بھی سٹیپ ڈاؤن کریں اور ایک بہتر ماحول میں جو ہے وہ پورا ملک جو ہے وہ ایک انتخابی عمل کی طرف جائے، الیکشنز کی طرف جائیں، کیونکہ الیکشن کے اندر کم از کم وہ کچھ نہیں ہونا چاہیے جو اس وقت ملک کی سیاست کے اندر ہمیں دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ وہ پھر سب کے لیے خرابی کی طرف جائے گا اور وہ خون ریزی کی سیاست ہے۔ خون ریزی کی سیاست سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اسی سے پھر بربادی کا آغاز ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے آج کے اس ولاگ کا میں اختتام کرتا ہوں۔ ناظرین اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔